سوال ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں مہینے میں 4 درس ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر 3 دروس جماعت اسلامی کے علماء دیتے ہیں اور 1 درس وہ لوگ گزارش کرتے ہیں جماعت اہل حدیث کے کسی عالم سے کہ آپ آ کر کے درس دے دیجئے. کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ میں کیا کہوں گا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ رب العالمین نے مسجد زرار میں جانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ مسجد قباء جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے اس میں بیٹھ کر کے آپ عبادت کو انجام دیں. یہ کون سا سلیقہ ہے کہ جہاں سے 3 دروس میں صحابہ کرام کی تنقیص اور تنقید کی جائے، 3 دروس میں حدیث کا انکار کیا جائے، 1 درس میں جا کر کے آپ اپنی دعوت و تبلیغ پیش کریں اور اس کو قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں. دوسروں کے پلیٹ فارم ان کو مبارک ہوں، آپ اپنے پلیٹ فارم، اپنے ممبر و محراب میں قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر محنت و جستجو کر کے، علم کی گہرائی اختیار کر کے، علماء سے رابطہ بنا کر کے اپنی تربیت کریں اور اتنی تاثیر پیدا کریں اپنے پلیٹ فارم میں کہ لوگ کھنچ کر کے ان کے 3 دروس کے لوگ آپ کے درس میں آ کر کے شامل ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہر جگہ جا کر کے سب کو شیئر کر لینا، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ حق کی علامت نہیں ہے. حق کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنا ایک امتیاز پیدا کریں، آپ اپنی ایک شناخت پیدا کریں. ان کو ضرورت ہے تو آ کر کے آپ کی باتیں سنیں، راہ ہدایت اختیار کریں اور گمراہیوں کو چھوڑیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جائیں گے تو آج ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں درس دینے کے لیے، کل پتہ یہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ 2-4 لوگ مزید گئے، وہ آپ کے درس میں شامل ہونے کی نیت سے گئے ہیں، کل وہ بقیہ 3 درس میں شامل ہوں گے. انکار حدیث کے جراثیم، صحابہ کی تنقیص کے جراثیم ان کے دل میں پرورش پائیں گے اور دھیرے دھیرے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. حق کے پنپنے اور حق کو قبول کرنے کی اسپیڈ باطل کے پنپنے اور اس کو قبول کرنے کی اسپیڈ کے مقابلے میں بہت دھیمی ہوتی ہے، بہت سست ہوتی ہے، کیونکہ حق کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. باطل کے اندر چاشنی ہوتی ہے. جو آدمی جذباتی ہے وہ باطل پرست ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم کو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے.